اس زمانے میں بڑا ماننے کا طریقہ یہ تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، یا تو ان کے ہاتھ پہ رکھنا یا ان کے کسی نمائندے کے ہاتھ پہ. آپ سب لوگ ماشاءاللہ روزہ ہیں، انشاءاللہ یہاں روزے شاہی کا یا افطار کا انتظام ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد روزے کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی مغرب کی اذان. تو حضرت محترم حضرت امام حسین کو پریشر پڑنے لگا. دیکھیے آپ جو ہے یزید کو بڑا مانیے، بچہ ہے صاحب کا بھائی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اس کا مانا نہیں، اس کو آپ بادشاہ مانا نہیں مانتے، بلکہ ایسا مانیں گے پورا خلاف ہو رہا سب. یہ اسلام کے نظام کے بالکل خلاف ہے. یہ بابا کی جاگیر نہیں ہے، یہ اماں کے جیسے میں آنسو نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بیٹے تھے بٹھائے حضرت، حضرت عمر کو بیٹے تھے بٹھائے حضرت، حضرت عثمان حضرت علی دونوں باپ بیٹے ہیں گھر پر. حضرت علی کے بیٹے کو حضرت علی نے بٹھائے. دنیا قابل سمجھی، کیا قابل سمجھی؟ صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، علم ہے، تقوی ہے، طاقت ہے، فراست ہے، قوت. اب یہ تو عیسائی کا بیٹا، اب عیسائی کو مسا تو حضرت کی شادی ہوئی تھی ایک عیسائی خاتون سے، اس کی اولاد ہے. خیر اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے، لیکن انہیں جو گڑبڑ تھا. اور آج کی دنیا میں جیسا گودی میڈیا ہے ویسی یزیدی میڈیا بھی چل رہا ہے. نہیں اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ان کا اچھا تھا. ارے نہیں ایسا نہیں، غلط، حدیث کو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، تاریخ کے کتابیں لکھے ہوئے، پیتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، گندے گندے کاما کرتا تھا، غلط غلط کاما کرتا تھا، سب لکھا بچے پڑھ کوئی بولے. خیر ادھر حضرت حسین مدینے میں ہے. مدینے میں جو گورنر تھا اس گورنر کا نام ولید بن عقبہ، سمجھدار آدمی تھے. ان کے یہاں بھی اطلاع بھائی آج جیسا کسی کا انتقال کی منٹوں میں واٹس ایپ پہ معلوم نہیں ہوتا تھا ویسا. وہاں سے اطلاع مدینے کو حضرت مثال کر گئے. اب بیٹا بیٹھ گیا، ماں دیکھ حکومت جتنا جلدی ہو سکے، ماں جتنے صحابہ اکرام کی اولاد ہیں، حضرت عمر کی اولاد حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کی اولاد حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر کی اولاد حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بڑے لوگ، اور حضرت علی کی اولاد حضرت حسین، یہ لوگ باقی ہے. ان چار بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بولو کہ میری بیعت کر لیں. تو شام کے وقت مسجد نبوی عشاء کے بعد بیٹھے تھے حضرت حسین اور تمام ساتھیاں. سب آدمی آیا، صاحب آپ کو گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب بلا رہے ہیں. بولے اتنے بلا رہے ماتھے دنوں چاروں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. یہ سب تھے. کیوں بلا رہے ہیں اتنے؟ تو خیال کر گیس کرے کیوں بلا رہے ہیں، کیا کام ہوا اتنے رات کو؟ تو بولے حضرت بیمار تھے، شاید حضرت کی وفات ہو گئی ہوگی، اللہ رکھے. اچھا ٹھیک ہے جائیں گے، بات کریں گے. اب کہیں کوئی کرا دینا ابھی آپ. اچھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور سیاست والے انہوں نے بولے یہاں رہنا نہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل کے مکہ چلے. حضرت عبداللہ بن عمر تو بہت پیسفل آدمی تھے. تو یہ جھگڑوں میں جانا ہے، کیا کرتا ہے ہمیں تو اللہ کرنا ہے، حدیث پھیلانا ہے، قرآن پھیلانا ہے. اب حضرت حسین سے خبرات تھا وہ، حضرت حسین کو بلایا. حضرت حسین کیا کرے، اپنے چاہنے والوں کو سامنے رکھ لے کے وہاں گئے. بولے اگر میری آواز اونچی ہو جائے، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم اندر گھس جائے. اندر گئے. جانے کے بعد یہی بات ولید بن عقبہ رضی صاحب جو بولے دیکھیے صاحب اب آپ کوئی اور چارہ نہیں ہے، یزید کو مان لیجیے. آپ نے ماننا ہے کہ گھر میں چھپ کے لیا سب مانے، جب سب مل کے ماننا ہے، میں اکیلا بھائی کو ماننا تو نہیں. اب انہوں اس بات کرنے لگے، انہوں حضرت امام حسین انکار کریں گے. اس دوران پیچھے وہی مروان تھا اسسٹنٹ گورنر، انہیں وہاں تھا. انہیں بولا دیکھو ولید ان کو جانے مت دو، ان کو یہیں مار دو، یہیں قتل کر دو ان کو. امام حسین کے بارے میں یہیں قتل کر دو، انہوں نکل گئے تو پھر ملیں گے نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. بڑا خبیث تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. تو حضرت حسین زور سے آواز
نکالے تو جھوٹ بول رہا تو جھوٹا ہے میں نے مانتا سے وہاں سے نکل گئے. نکل کے بولے کہ کیا رہوں گا تمہیں پھر اس طرح پریشان کریں گے. مدینے منورہ میں جہاں رہتے تھے حضور کے دربار پہ حاضر ہو کے سلام عرض کر کے روتے رہے. مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. کم سے کم وہاں تو سوچ رہے ہیں وہاں بھی دم. اب وہاں دو دم, ایک دم یزید کی طرف سے, ایک دم کوفے والوں کی طرف. ارے ہمیں بیٹھ گیا اس کو نہیں مانتے, ہمیں شرابی ہے, زانی ہے, آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی بات مانتے. تو غلط نہیں کہ تو اصرار پہ اصرار, ختم پہ ختم. دیکھیے اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کے سامنے آپ کے بارے میں عرض کریں گے. تو وہاں سے حضرت امام حسین اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نکلنے کا ارادہ تب جب کربلا تب لوگوں نے مشورہ کیا. وہ کوفہ والے, کوفہ کے رہنے والے بے وفا لوگ ہیں. آپ کے پاکستان میں بھائی گئے لوگ, آپ ان کے باتوں میں بتائیے تو یہ بات صاحب وہ ختم پہ ختم بھی جا رہے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے کسی کو بھیجیے تاکہ اطلاع تو مل جائے. اس طرح حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. عقیل سرکار کے حضرت حسین کے تایا ہے. وہاں جا کے آپ حالات کا جائزہ لیجیے. وہاں جا کے تو پورے لوگ بولے کہ وہاں زبردست امام حسین آ رہے. ان کے دو بیٹے بھی تھے, پوری دنیا ساتھ. لیکن یہ کچھ ہی دنوں میں جیسے یزید کو معلوم ہوا اس کی فوجیں آئیں اور ان کو مار کاٹ شروع کیا تو سب چوٹی مارے. اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے حضرت مسلم کے اندر خط لکھ دیے, نہیں یہاں پہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں, یہاں تشریف لا سکتے. وہ خط پہنچ گیا, آپ نکلے, یہاں پر شروع ہوئی. وہ جتنے پورے مسجد بھر کے کوفہ کی بڑی مسجد نماز پڑھنے کے لیے پورے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جیسے ہی آپ کی مار کاٹ شروع ہوئی سب بھاگ گئے. آپ سلام پھیرے, سلام نماز کو ٹھہرے, پوری مسجد بھری, سلام پھیرے, ادھر ایک بیٹا ادھر ایک بیٹا, خلاص پوری مسجد خالی. اتنے لوگ ہو گئے. اب جو لوگ بولتے ہیں کہ ماتم 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 کیا ہے, تو بعض بزرگوں سے سنا کہ یہ لوگ اس بات پر افسوس کے ساتھ ماتم کرتے ہیں ہم بلائے تھے, ہم ساتھ نہیں دیے, ہم بلائے تھے, ہم ساتھ نہیں دیے, ہماری کے پرکھا جو ہے ہاتھ دے دیے, ہاتھ دے دیے, یہ سب مطلب. اور بی بی زینب نے ان کو بد دعا دی تھی کہ تم سارا وقت روتے چلو. اب کیا رو, افسوس ہونے کے بعد رونا کیا, رونا کیا, روتے رہو تو سارا وقت روتے چلو. ادھر حضرت حسین اپنے خاندان قبیلے کے ساتھ نکلے تھے ایک علاقے میں جہاں پانی وانی کچھ نہیں تھا. یزید کی فوج آ کے روک گئی. بس اب بولے آگے جا, یہ کیا بات ہے بھائی, لڑنے جھگڑنے نہیں آیا, میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے. میں نے اب گھیر کے یزید پریشر ڈالنے لگا. اگر خاموش پڑ جاتا تو کچھ نہیں تھا, لیکن یزید تھا, وہ خبیث تھا, اس نے پریشر ڈالا اور ایک سخت قسم کے انتہائی ظالم انسان عبید اللہ ابن زیاد نامی شخص کو کمانڈر بنا کے بھیجایا. اس نے آتے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے لیے پانی پریشر پڑو, بیٹھ دو. نہیں بھائی بیٹھ نہیں کرنا, نہیں کرو تو جنگ کے تیار ہو. ٹھیک ہے, جو ٹیپو سلطان کی طرف جو بات مشہور ہے, ایک دن کیا بولتے ہو 10 دن کی گدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی اچھی ہے. یہ دراصل امام حسین کا عمل ہے. امام حسین بولے دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں, پورا دین بگڑ رہا, یہ دین کا پورا سسٹم آؤٹ ہو جا رہا, ایسے میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا. اب یعنی آپ کا سپورٹ کرنا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ دین تو کرو صحیح کرو, تو اللہ کے سامنے رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے امام حسین, یہ ہو سکتا. اور اس وقت دوسرے کچھ لوگ خاموش ہو گئے تھے اس کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر. آج بھی دیکھیے, میں بولا نا آج کے حالات جب کے حالات, کئی لوگ نہ تو امام پڑے نہ تو چھوڑو. تو اس طرح امام حسین کو گھیر لیا گیا اور اصرار کیا گیا, آپ ٹالتے رہے. اس کے بعد 7 تاریخ پانی بند, 8 تاریخ پانی کھانا سب بند. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے, آپ نے کئی بار سماعت کیا ہے اس کو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرمائے اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ مصیبت میں کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ پڑھا کرتے ہیں قرآن کی آیت۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کا نزول تو حضور پر ہوا، لیکن اس آیت کو پڑھنے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کربلا کا پورا منظر اس میں خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہے، بچوں کا نقصان بھی ہے، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ پھر صبر اور استقامت حسین بھی۔ کسی کو ایک ایک چیز سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بھوک سے، کسی کو پیاس سے، کسی کو مال کے نقصان سے، کسی کو جان کے نقصان سے۔ یہ پورے نقصانات آزمائش کے پورے طریقے یہاں ایک ہی جگہ ایک ہی شخصیت پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے امام حسین۔ اب حضرت حسین بولے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن بیعت کر کے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور ادھر اس کا یہ اصرار تھا کہ میں کچھ بھی ہونا کرنا ہی کرنا۔ تو لوگ آج کہتے ہیں کیا ملا وہ امام حسین کو، شہید ہو گئے، ہار گئے؟ نہیں، ہارے نہیں، امام حسین جیتے۔ کیسا جیتے؟ مطلب جیتے مقصد ہار گئے نا؟ جی نہیں، امام حسین کا ایک مقصد تھا، یزید کا ایک مقصد تھا۔ اب آپ کے سامنے دونوں کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایسا بھی کرنا، کچھ بھی کرنا، کیا بھی کرنا، پریشر ڈال کے انہوں میں بھی سپورٹ کرنا، بیعت کرنا، یہ اس کا یزید کا، تاکہ میری حکومت لمبی چلے، حکومت، سلطنت، بادشاہ، قوت، اقتدار، اختیار، پاور میرے پاس رہے۔ اور ادھر امام حسین تیرے غلط کاموں کی وجہ سے تجھے تو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور بہت سے سامان، بہت سے لوگ ہیں، ان کو بٹھاؤ، تو کیسا بیٹھتا کہ سسٹم بگڑ رہا ہے، میں نہیں مانتا، میں سپورٹ نہیں کرتا، دیکھو اس کے لیے کرنا پڑے گا، جو ہوتا برداشت کرتا ہوں، گھر جاتا جان دو، زر جاتا جان دو، سر جاتا جان دو، کچھ بھی جاتا جان دو، مگر میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ ان کا مقصد، یہ ان کا مقصد۔ اب آپ مجھے بتائیے مقصد میں کون کامیاب ہوئے؟ انہیں بیعت جیسا کہا، حضرت بیعت دی اس کو، حضرت جان دے دیے، حالانکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ایک طرف 22,000 کی فوج، ایک طرف 70 آدمی 22,000 سے کیسا لڑتے جی؟ نہیں معلوم، کامن سینس کی بات ہے نا، لڑے تو پڑتے پڑتے، معلوم تھا امام حسین کو مرنا ہے، شہید ہونا ہے، لیکن فرمائے ایسی ضلالت، ایسی ذلیل جو دنیا ہے، وہ دنیا کی طلب میں جینے کے بجائے آخرت کے لیے مرنا آسان ہے۔ سامنے نوجوانوں کو کاٹا جا رہا ہے، سامنے اپنے بھتیجوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک ایک کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ دب جانا۔ بچے کی لاش دیکھے تو ارے بھائی بچہ مر جانا، تو اب بچوں کی جان جانی چلی جا رہی، میں اپنا ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں، نہیں، چھوٹا بچہ، بڑا بچہ، سب چلے گئے، بھتیجے گئے، جانثار ساتھیاں گئے، سب چلے گئے، امام حسین کمپرومائز نہیں کرے۔ اچھا سب ہونے کے بعد خود آپ بھی اکیلے بچے ہیں، اور آپ کے بیمار بچے ہیں، اس وقت تو کم سے کم مل جانا تھا نا، بولتے نہیں، امام حسین کو معلوم تھا یہ شہید ہونا ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا ہے۔ واہ واہ، اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ امام حسین نے شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائی۔ آج جدید کا نام، آج تھوڑے پیدا ہوتے جدیدی میڈیا والے تھوڑے، ورنہ عصمت سے کون نام لیتا ہے امام حسین کا؟ اب ان کے چند چھوڑ کے سب لیتے، جنات، فرشتے، اولیاء اللہ، غوث اعظم،
غریب نواز، ہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ سب امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں، امام حسین کی عظمتوں کے ترانے گاتے ہیں. اور یہ تو یہ بات والے ہیں، خود مصطفیٰ نے فرمایا یہ کون ہے حسن، یہ کون ہے حسین، یہ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں. بھائی نانا اپنے نوازوں کو چومتے نا، پیار لیتے نا، سرکار بھی چومتے تھے، پیار بھی دیتے تھے، سونگتے بھی تھے ان کو. پوچھا آپ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو ہے. ان نانا کے ان نوازوں کو نانا نے بار بار ایکسپوز کیا. خطبہ ہو رہا، روک کے گود میں اٹھا کے بتایا یہ بہت اہم ہے میرے نوازے. ایک صحابی ایک مرتبہ آئے، حضور اپنے نوازے کو سوار اپنے کانڈے میں بٹھا کے سواری چلا. صحابی رسول نے کہا شہزادے کیا آپ کا مقدر ہے، کیا آپ کا اقبال ہے، کیا قسمت ہے، ایسی آپ کو سواری ملی ہے. بھائی دنیا تمام کے آقاؤں کے آقا سرکار ہے، اور سرکار سواری بنے ہوئے، سواری بنے ہوئے. سرکار نے سن کر کیا فرمایا؟ صحابی اے میرے پیارے، تم سواری کو دیکھ رہے ہو، صرف سواری پر تمہاری نظر ہے، سوار بھی تو کتنا شاندار ہے. بتانا چاہ رہے ہیں کوئی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ حسن حسین فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیوں؟ سرکار جانتے ہیں یہ دونوں سے اولاد چلے گی، یہ دونوں ہی اسلام کو بچائیں گے. اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کا ہمیشہ رہنا ممکن بنانے کے لیے انہوں نے جان دی. اور آج مجھے بتائیے 1380 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، امام حسین کو ادب سے یاد کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ جو حکومت طاقت سلطنت کے نشے میں تھا، اس کو بھی 8-10 بیٹے ہوئے، کس کو؟ یزید کو، مگر ایک بھی نہیں بچا. پورے مگر اس کی اولاد چلی نہیں آگے، وہ اولاد آگے چلی ہی نہیں. لیکن قربان جائیں امام حسین کی اولاد میں سب تو شہید ہو گئے تھے، صرف ایک امام زین العابدین بچے تھے. اللہ نے ان کی نسل مبارک میں اتنی برکت دی، دنیا تمام میں جتنے حسینی ہیں امام حسین کی اولاد سب ان کی اولاد ہے. کتوں کے نام سب نے سن دیا، کون سا کوئی کہتا ہے حسینی ہے، کون سا شہر ایسا ہے حسینی ہے، کون سا محلہ ایسا ہے حسینی ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ حسینی. ہمارے غریب نواز امام حسین کی اولاد میں ہیں، غریب نواز امام حسین کے پوتے ہیں، امام حسن کے نواسے ہیں. غوث اعظم امام حسن کے پوتے ہیں، امام حسین کے نواسے ہیں. کتنے بتاؤ. اور پوری دنیا میں امام حسین کی اولاد پھیلی اور اسلام کا نام اونچا کیا. اسی لیے اب جو لوگ تماشا کریں چھوڑیے، لیکن امام حسین سے یا اہل بیت سے محبت کیوں؟ یہ حق والے ہیں، یہ حق والے ہیں، زندگی جوانوں کے سردار ہیں. سرکار کا جو بھی ارشاد ہوتا ہے وہ اپنے سے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا. تو اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، اور وہی ہوئی تھی. حبیب آپ فرمائیے ان لوگوں کے سامنے کہ لوگوں یہ جنت کی جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. الحسن والحسین سیدنا شمام اہل الجنہ. اور آپ بولیں گے صاحب کے سب باتیں اچھے دکھ رہے ہیں، نماز نہیں کچھ نہیں کیا نہیں، سنو وہ بھی سن لو. معلوم ہے بڑا نماز جب آپ سجدہ کریں گے امام حسین یاد آئیں گے. آپ اگر آپ محب ہیں، اگر آپ چاہنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے سجدے کی لاج رکھی، سجدے کو بچایا، شریعت کو مٹنے سے ختم ہونے سے روکا، بچایا. وہ ایک سجدہ ہمارے سجدوں کی لاج رکھی، ایسا سجدہ. اور ایک عاشق نے کیا خوب کہا، کل پچھلے کل جب فرشتوں کو آدم کی پیدائش کا ذکر ہوا تھا تو آدم نے پیدا ہونے سے پہلے تخلیق کے مرحلے کے دوران اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں دیکھو میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم تیری تعریف تصویر تقدیس کرنے کے لیے ہے، یہ کیا تو بنانے والے بنا رہا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا ہے فرشتوں دیکھو تم
تنظیم کرتے ہو، لیکن آج حسین ان حالات میں بھوک پیاس اور بچوں کے لاشوں کے سامنے میرے سامنے جو سجدہ کر رہے ہیں، ایسا سجدہ کو کبھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ امام حسین ہر بڑے کو بڑا سمجھا ہے۔ لہذا اور ایک حدیث سن لیجیے جس پر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ میرے ہیں، یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور سنو جو ان کا دوست وہ میرا دوست، جو ان سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضور سے لڑتے، حضور سے جھگڑتے، حضور سے ٹکر لیتے تو دوستو امام حسین کی برائی کرنا حقیقت میں حضور کی برائی کرنا ہے، حضرت علی کی برائی کرنا حقیقت میں حضور کی برائی کرنا ہے۔ لہذا ایسی سب باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے نزدیک کوئی بندہ نماز پڑھنے والا، سجدہ ریز رہنے والا، اتنا پکا نمازی، اور ایسی نماز پڑھتے پڑھتے ہی روزے کی حالت میں اگر وہ سجدے کی اس کو موت مل جائے تو آپ بولے کیسا ہوگا اس کا قسمت، ہے نا؟ حضور فرمائے مستدرک حدیث پاک ہے، اگر کوئی ایسا بندہ مقام ابراہیم، حجر اسود، کعبہ سامنے، روزہ دار ہے، نمازی ہے، شبے دار ہے، سب ہے اور سجدے میں مر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے گھرانے کے بارے میں ذرا بھی میل ہے تو ویسا مرنے پر بھی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ میں اپنا قول نہیں، سرکار کا ارشاد سنا۔ لہذا اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ سرکار امام حسین یہ ان سے محبت ہر زمانہ کرتا ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہنے والے نے بہت اچھا کہا، افضل ہے کل جہاں میں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، 2 دن کے واسطے تھی حکومت یزید کی، 2 دن کے واسطے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کو ناز ہے، سجدے اور رونے کیے ان کا الگ انداز ہے، اور یا حسین تم نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے۔